أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العظيم. سورہ زمر کی آیت نمبر 39، 40 اور 41، اس کی تلاوت آپ حضرات نے سنی ہے۔ یہ تین آیتوں میں اللہ جل جلالہ ایک مضمون بیان فرماتے ہیں جو قرآن پاک کے جا بجا صورتوں کے اندر موجود ہیں۔ سورہ ہود کے آخر میں 12ویں پارے کے اندر بھی اسی طرح کا مضمون ہے، اسی طرح سورہ دخان کے آخر میں بھی ہے، اور بھی قرآن پاک کے اندر مختلف جگہوں پہ کہ جب انبیاء علیہم السلام کی دعوت کو بیان کیا جاتا ہے کہ نبیوں نے محنت کی، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی، اب سامنے سے اچھا جواب نہیں مل رہا، لوگ بات کو نہیں مانتے، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، لوگ بات کو مانتے نہیں ہیں اور بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو اس میں آخری فیصلہ کن بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ والی بات فرما دیں کہ بس تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کریں گے۔ اعملوا علی مکانتکم انی عامل، جیسے قل یا ایھا الکافرون کی صورت کے اندر ہے، کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ بات کہی، ایسا کر لیتے ہیں آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہیں کہیں، 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہماری بتوں کی عبادت کریں گے۔ تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، یہ جو فعل مضارع ہے یہ حال کے لیے بھی آتا ہے، مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، میں فی الحال بھی تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتا، میں مستقبل میں بھی نہیں کروں گا۔ اور پھر اس بات کو بار بار دہرایا اور اخیر میں کیا کہا، لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین، ہمیں ہمارا دین، اس طرح تقسیم کے ساتھ نہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم 1 سال تمہاری بتوں کی عبادت کریں گے، گویا کہ ہم نے اس کو حق سمجھا، تو حق ہے ہی نہیں، اور تم یعنی یہ کوئی سرسری سا کوئی نظام نہیں ہے، یہ تو دل کی تصدیق کا نام ہے، یہ تو دل سے کسی چیز کو سچا ماننا، غیب کی باتوں کو تسلیم کرنا، پھر پوری زندگی اس پہ قائم رہنا، اور آخرت کے اندر پہنچ کر کے اسی غیب کی بنیاد پر اللہ پاک جنت دیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ظاہری نقشہ ہے، جو جس طرف چلا گیا بس وہی صحیح ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملہ حقیقت کا ہے، اور شریعت بہرحال شریعت ہے، اس کے احکامات حقائق کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ نہیں مانتے ہماری بات تو ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے، لیکن اللہ پاک کے عذاب کا جلدی نہ آنا اللہ کی غفلت کی علامت نہیں ہے۔ یہ بات قرآن پاک کے اندر ہے، 13ویں پارے کا آخری رکوع، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی عذاب نہیں آ رہا، گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو ایسا سمجھتے ہیں کہ جی یا تو ہم حق پر ہیں یا اللہ کو پتہ نہیں ہے، تو دونوں باتیں غلط ہیں۔ گناہ کرنے والا کبھی حق پہ نہیں ہو سکتا، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں وہاں پر کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ آپ ہرگز اللہ پاک کو غافل نہ سمجھیں
یہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اللہ پاک غافل ہے، ایسا نہیں ہے. تو اس لیے آپ لوگ کریں، ہم بھی کرتے ہیں، نتیجہ دیکھ لیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسوا کن عذاب کس پہ آتا ہے. اور پچھلے جو امتیں گزری ان میں سے جیسے قوم عاد تھی، جب بارشیں رک گئی تو وہی نافرمانوں کی جماعت بیت اللہ چلی گئی، شراب پیتے پیتے گئے، ناچتے گاتے گئے اور وہاں بیت اللہ ہو کے آ گئے اور کہنے لگے بس سب صحیح ہے، سب ہم نے اللہ سے بات کر لی. اب جب یہ آ گئے تو کالے کالے بادل آ گئے تو سمجھے کہ ہمارا بیت اللہ جانا کامیاب ہو گیا، اور کالے کالے بادل آئے اور سب جمع ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ بادل ہم پہ پانی برسائے گا. تو اللہ پاک اس کا جواب 26ویں پارے میں دیتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ یہ تو وہ عذاب ہے جو تم جلدی مانگ رہے تھے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ آندھی ہے اور اس میں بہت دردناک عذاب ہے. وہ آندھی کیا کرے گی؟ تو دم میرو کل شیء باذن ربہا، اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کرے گی. تو وہی ہوا پھر. تو رسوا کن عذاب پچھلے لوگوں پہ بھی آیا. تو اے مکہ والو یا اے قیامت تک کے جتنے کافر جو ظلم ڈھا رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، تو ایسا نہیں ہے. اللہ پاک خود قرآن پاک میں جا بجا فرماتے ہیں ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کیا ہے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، یہ سورہ کہف کی آیت ہے. ہم نے ہر ایک جتنی بھی قومیں ہیں اگر وہ باز نہیں آئی، ان کی ہلاکت کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے. تو ہر فرد کے لیے ایک ایسی چیز ہے، فرد کے لیے بھی ہے، جماعت کے لیے بھی ہے، قوم کے لیے بھی ہے، امت کے لیے بھی ہے. راحت کے اسباب بھی مقرر اور عذاب کے اسباب بھی مقرر. تو یہاں ان آیتوں میں یہ والی بات فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے ٹھیک ہے، آپ اپنا کریں، ہم اپنا کرتے ہیں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اس طرح چھوٹ دینے سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی. تمہیں عنقریب پتہ چلے گا رسوا کرنے والا عذاب کس پہ آتا ہے اور دائمی عذاب کس پہ آتا ہے. بہرحال پھر آخر میں پھر دعوت، یہ تو عذاب کی ایک دھمکی ہو گئی، آخر میں پھر دعوت کہ ہم نے آپ پہ جو کتاب اتاری ہے یہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے، اور یہ کتاب سچی کتاب ہے. اب یہ کھلی کتاب ہے، حکومت کے ہاتھوں میں نہیں ہے، سرکار کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کو لکھوا کر کے عوام کے ہاتھوں میں دے دیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس ترتیب پر، جو ترتیب ہمارے سامنے ہے، اس ترتیب پر قرآن جمع کرنے والے حضرت عثمان ہیں رضی اللہ عنہ. انہی کے دور میں یہ روس کے علاقوں کے اندر جماعتیں گئیں، وہاں لوگ مسلمان ہوئے. تو وہاں چونکہ قرآن پاک کو مختلف طریقوں سے پڑھنے کی اجازت تھی، تو وہاں عجم لوگ داخل ہو گئے. عرب تو سمجھتے تھے کہ بھئی اس لفظ کا اور اس لفظ کا ترجمہ ایک جیسا ہے، تو وہ الگ طریقوں سے پڑھ سکتے تھے، اور اللہ کے رسول کو اجازت دی تھی اللہ پاک نے 7 طریقوں سے پڑھ سکتے تھے قرآن پاک کو. تو وہاں اب عجم آ گئے، تو اب ہم آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس لیے کہ ہم تو عالم ہیں نہیں. تو لوگوں میں لڑائیاں ہونے لگی. اس پر صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ امت تباہ ہو جائے گی، گمراہ ہو جائے گی، آپ اس مسئلے کو حل کریں. تو حضرت نے وہ نسخہ جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا وہ منگوایا، اور 5-6 آدمیوں کی کمیٹی بنائی جن کے بڑے حضرت زید ابن ثابت تھے رضی اللہ عنہ، جو اللہ کے رسول کے قرآن لکھتے تھے. اور پھر فرمایا اگر تم لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے کسی آیت میں تو قرآن پاک کو قریش کی لغت پہ لکھنا، اس لیے کہ ہم آپ اس دنیا میں رہتے ہیں،
جیسے پنجابی ہے، لغت ہے، زبان ہے، اس پنجابی کے اندر مختلف علاقوں میں مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. پشتو ہے، کوئٹہ کی پشتو الگ ہے، وزیرستان کی پشتو الگ ہے، کوہاٹ کی پشتو الگ ہے. اب روٹی کا لفظ ہے روٹی، تو یہ سب جگہ پہ روٹی کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے. روٹی کے لیے، رضائی کے لیے سب جگہ الگ الگ، ہر 100-150 کلومیٹر پہ الفاظ بدل جاتے ہیں. ایسے ہی عربوں کے ہاں مختلف قبائل تھے. قریش کا قبیلہ تھا، بنو حذیل کا قبیلہ تھا، اور بنو تمیم کا قبیلہ تھا، اور بنو ثقیف کا قبیلہ تھا. ان قبائل کے الفاظ الگ الگ تھے، تو اس میں اجازت تھی. تو حضرت عثمان نے کہا کہ اگر تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو قریش کی لغت پہ قرآن کو لکھنا. اب قریش کی لغت پہ قرآن جمع ہوا، اس کے 4-5 نسخے لکھوائے حضرت عثمان نے سرکاری طور پر. ایک حضرت اور فرما دیا کہ اس سے ہٹ کے جس جس کے پاس قرآن پاک ہے اس کو جلا دیا جائے. اور پھر قرآن پاک جو ہم نے لکھوایا ہے، ایک مکہ مکرمہ بھجوایا، ایک مدینہ میں رکھا، اسی طرح کوفہ کے اندر بھجوایا، شام کے علاقوں میں بھجوایا. یہ جو بڑے بڑے علاقے تھے وہاں پر نسخے بھجوائے، اور فرمایا اب قرآن پاک صرف اسی ترتیب پر ہوگا. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ساری انسانیت کے ہدایت کے لیے قرآن پاک بھیجا ہے، اور سچا قرآن بھیجا ہے. اب مرضی تمہاری ہے، تم اس سے ہدایت لے لو تو تمہیں نفع ہوگا، اور اگر تم اس سے ہدایت نہیں لو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو تمہاری گمراہی کا وبال ہم پہ نہیں ہوگا، تم پہ ہوگا، اور میں ذمہ دار نہیں ہوں. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. اللہ پاک خود فرماتے ہیں، ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَا أَنَا، میں ذمہ دار نہیں ہوں. یہ 12ویں پارے میں، 11ویں پارے میں. اور یہاں پر فرمائے وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، آپ ذمہ دار نہیں ہیں. آپ نے تو اپنی محنت کر لی، باقی مرضی ہے، جو آنا چاہے تو آ جائے، ہدایت کا سامان موجود ہے. اور جو نہیں آنا چاہے نہ آئے، تو وہ پھر دیکھ لے گا کہ گمراہی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ تھا ان آیتوں کا خلاصہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرما دیجئے اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنے طریقے پر عمل کیے جاؤ، میں اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہوں. پھر انقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کس پر وہ عذاب نازل ہوتا ہے جو ہمیشہ ایسا عذاب جو ہمیشہ ان پر برقرار رہے گا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے لوگوں کے فائدے کے لیے تم پر یہ کتاب سچی برحق نازل کی ہے. اب جو شخص راہ راست پر آ جائے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے گا وہ اپنی ہی گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرے گا، اور تم اس کے ذمہ دار نہیں ہو. تم نے تو اپنا کام پورا کر لیا، باقی آگے کسی کو نہیں لینا تو نہ لے. ہم نے تو سامان رکھ دیا بھائی، آ جاؤ لے لو، اور مفت میں لے لو. ہم نے تو سامان رکھ دیا، آ کے لے لو. ہم تمہارے پاس آئے بھی، ہم نے سمجھایا بھی، ہم نے کوشش بھی کی، لیکن تم مان ہی نہیں رہے. جب نہیں مان رہے تو جاؤ. تو یہاں پر کیا ہے؟ مذہب کی استغنا ہے. مذہب کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ رب کسی کا محتاج ہے، نہ قرآن کسی کا محتاج، نہ حدیث کا. ہاں دعوت سب کو دیں گے، خیر خواہی کے ساتھ دیں گے، دعا بھی کریں گے، لوگوں کے پاس بھی جائیں گے، لیکن مذہب حقیر چیز ہے، مذہب ذلیل چیز ہے، ایسا نہیں. مذہب تو سب سے اونچی چیز ہے. قرآن و حدیث مذہب سے تعبیر ہے، اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا ہم تو پیش کریں گے، بار بار آئیں گے، لیکن اگر آپ نے ٹھکرا دیا تو جائیں، پھر آپ اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے. یہ ہے ان آیتوں کا خلاصہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین.